اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد السلام علی المہدی الذی یملأ الارض عدلا وقسطا کما ملئت ظلما وجورا اللہم صل علی محمد وآل محمد وافعل بی ما انت اہلہ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ آج رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے آپ کے ساتھ جس کو تشریح کرنا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرضدار اپنی قبر میں بھی زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے، سوائے قرض کی ادائیگی کے کوئی چیز اسے نہیں کھول سکتی۔ یہاں پر ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ معنی قرض کیا ہے۔ آپ دیکھیں، قرض ہے ادھار۔ اگر ہم عربی میں دیکھتے ہیں قرضہ سے نکلا ہے، جس کے اردو معنی بنتے ہیں ادھار، یعنی وہ مال جو واپسی کی شرط پر دیا جائے۔ اچھا، یہ تو آسان تعریف میں نے بڑی آسان کر کے کر دی ہے، یعنی جس کو اس کی مثل سے ادا کی جائے، جو مقروض کے ذمے اس چیز یا اس کے مثل کی ادائیگی ضروری ہو۔ آپ دیکھیے، یعنی ہمیں وہی چیز اس کو واپس کرنی ہے یا اس کے جیسی ہی چیز واپس کرنی ہے۔ دیکھیے، اس سے پتہ لگتا ہے قرض صرف مال نہیں ہے، قرض اشیاء کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کسی سے کوئی چیز ادھار لے لیں، کوئی برتن ادھار لے لیں۔ ہوتا ہے نا، ہم کسی سے برتن مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے کوئی چیز اس سے لے لی، اب ہم کو یا وہی چیز اس کو واپس پلٹانی ہے یا اس کے مثل، جیسے پیسے لے لیے، پیسے ہم سے لگ گئے، اتنے ہی پیسے ہم کو اس کو واپس پلٹانے ہیں، اتنے ہی پیسے واپس پلٹانے ہیں۔ اگر کوئی زیادہ کی شرط رکھے کہ مثلاً میں آپ کو 100 روپے دے رہا ہوں، آپ مجھے اتنے پلٹائیں گے، مثلاً مجھے آپ 110 پلٹائیں گے، آیا یہ رکھنا درست ہے؟ زیادہ کی شرط جائز نہیں ہے، بلکہ کچھ روایتوں میں آیا ہے کہ یہ ربا یعنی سود کی صورت میں ہے، جو کہ اللہ سے جنگ شمار ہوتا ہے۔ اب یہ تو دینے والے کے لیے ہے، اب قرض لینے والے کے لیے کیا ہے؟ روایتوں میں ملتا ہے اگر قرض پلٹانے والا قرض واپس کر رہا ہے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ کچھ پیسے زیادہ کر کے دے اپنی خوشی سے۔ کیوں؟ اس نے نیکی کی ہے آپ کے ساتھ، برے وقت میں قرض دیا ہے۔ تو شریعت میں قرض لینا اور دینا ایک جائز عمل ہے، بلکہ قرض دینا ایک احسن عمل ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میزان الحکمہ کی روایت ہے، میں نے جنت کے دروازے پر تحریر لکھی ہوئی دیکھی کہ صدقے کا ثواب 10 گنا ہے اور قرض دینے کا ثواب 18 گنا ہے۔ سوچئے، یعنی ہم اگر صدقہ دے رہے ہیں، مثلا ہم نے 10 روپے دیا، ملٹی پلائی بائی 10، یعنی اللہ کی بارگاہ میں وہ 100 اس کا ثواب ہم کو ملے گا۔ لیکن اگر کوئی کسی مومن کو قرضہ دیتا ہے تو اس کا ثواب ملٹی پلائی بائی 18 ہو جائے گا، یعنی 180 کے برابر، ٹھیک؟ اچھا، اب سوچئے، قرضہ تو واپس مل جاتا ہے، لیکن صدقہ تو ہم دے دیتے ہیں نا، یعنی ہم نے صدقہ دیا تو ہم واپسی اس سے لینے کی امید نہیں رکھتے، لیکن قرضہ تو ہم دے ہی اس وجہ سے رہے ہیں کہ کچھ عرصے بعد ہم کو واپس پلٹا دے گا۔ اب قرضے کا ثواب زیادہ اور صدقے کا ثواب اس سے کم۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا، کیونکہ صدقہ امیر غریب ہر قسم کے لوگوں کو مل سکتا ہے، ٹھیک ہے، ممکن ہے کسی کے پاس ٹھیک صدقہ نہ گیا، کوئی امیر ہے لیکن اس نے صدقہ لے لیا، لیکن قرض کون لیتا ہے؟ قرض صرف ضرورت مند لیتا ہے، جس کو احتیاج ہوتی ہے، جس کو ضرورت ہوتی ہے، اس کو ضرورت ہے تو وہ قرض لے رہا ہے نا۔ تو قرض لازمی ضرورت مند کے ہاتھ میں پہنچتا ہے، صدقہ ضروری نہیں ہے کہ لازمی 100% ضرورت مند کے ہاتھ میں پہنچے۔ اس وجہ سے چونکہ قرض 100% ضرورت مند کے ہاتھ میں جا رہا ہے، اس وجہ سے اگرچہ واپس بھی آ رہا ہے لیکن اللہ نے اس کا اجر زیادہ رکھا ہے۔ قرآن کی سورہ بقرہ آیت نمبر 282 میں پروردگار نے تفصیل سے قرضے کے احکام بیان کیے ہیں۔ بہت طویل آیت ہے جس کا نچوڑ آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ ارشاد فرمایا، قرض دیتے وقت 3 باتوں کو لازمی مد نظر رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، قرض دیتے وقت تحریری شکل میں لایا جائے۔
نمبر 2، قرض کی ادائیگی کی تاریخ معین کی جائے۔ نمبر 3، گواہوں کے سامنے یہ معاملہ طے کیا جائے، یعنی 2 گواہ لازمی رکھنے چاہیے، پھر یہ معاملہ طے کیا جائے۔ کیوں؟ روایتوں میں ہے جس نے تحریر کی صورت میں نہ لایا وہ اپنے علاوہ کسی اور کو ملامت نہ کرے۔ اب یہ تمام احتیاط کس وجہ سے؟ اس وجہ سے تاکہ اختلاف پیدا نہ ہو، تاکہ جھگڑے پیدا نہ ہوں۔ ایک نے بہت خلوص سے دیا ہے تو دوسرے کو خلوص سے واپس بھی کرنا ہے۔ اچھا، اب قرض لینے والا اگر معین مدت تک، جیسے تاریخ طے کی ہے لیکن اس تاریخ تک نہ دے سکا، کیا کرے؟ اب فرمایا اس کے لیے احسن ہے کہ وہ جا کے مزید مہلت طلب کرے، یعنی جائے اور بات کرے کہ مزید مہلت عطا کریں، دیں مجھے۔ اور قرض دینے والے کے لیے احسن یہ ہے کہ وہ مہلت دے دے۔ اچھا، اگر یہ مہلت کوئی دے دیتا ہے اس کا کتنا ثواب ہے؟ پھر میزان الحق کی روایت، رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی کسی تنگ دست کو مہلت دے دے قرض کی تو خدا پر اس کا حق ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے، آپ یقین کریں، یہ حدیث پڑھ کے میں حیران رہ گئی۔ خدا پر اس کا حق ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، خدا کا ہم پر حق ہے، ہمارا کوئی حق نہیں ہے خدا پر۔ رسول خدا بیان فرماتے ہیں اگر کوئی کسی قرض خواہ کو مہلت دے دے تو خدا پر اس کا حق ہو جاتا ہے۔ کیا حق ہو جاتا ہے؟ کہ جتنے دن کی اس نے مہلت دی ہے نا، ہر دن کے حساب سے جتنا مال ہے، مثلاً بالفرض اگر کسی کے 1000 روپے کسی پر قرض آئے تو اور اس نے 1 مہینے کی مہلت دی ہے تو روزانہ کے حساب سے پروردگار اس کے نامہ اعمال میں اتنے ہی پیسے صدقہ کرنے کا ثواب لکھ دے۔ یہ حق ہے بندے کا پروردگار پر، سوچئے۔ پھر فرمایا جب تک اس کی مکمل ادائیگی نہ ہو جائے اس وقت تک وہ ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھتا چلے جائیں گے۔ پروردگار عالم فرشتوں سے کہے گا یہ لکھ لو۔ اور جس دن سب محشر میں بے سایہ ہوں گے نا، قرض کی مہلت دینے والے کے لیے اللہ اس وقت اس کے لیے سایہ فراہم کرے گا۔ لیکن اگر لینے والے کی نیت ہی نہیں ہے دینے کی، اگر کوئی لے رہا ہے لیکن اس نیت سے، اچھا دیکھیں، ممکن ہے اچھی نیت بھی ہو، دونوں کے بارے میں آپ کو روایت ہے۔ فرمایا اگر کوئی بندہ قرض لیتے وقت ارادہ کرے کہ میں جتنی جلدی ہو اس کو واپس کر دوں گا، پروردگار خود اس کی ادائیگی کے لیے آسانی پیدا کر دے گا، یہاں تک کہ وہ اس کا مال اس کو واپس کر دے گا۔ لیکن اگر کسی کی نیت ہی شروع میں بری ہو اور واپس دینے کی نہ ہو، پہلی چیز کہا ایسا مال برباد ہو جانے کا خدشہ ہے، یعنی وہ جو مال اس نے لیا ہے نا، خدشہ ہے کہ اس کی بری نیت اس مال کو بھی برا اور فاسد کر دے گی۔ پہلا خدشہ یہ ہے کہ وہ مال برباد ہو جائے گا، اور دوسرا بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ محشر میں ظالم کے طور پر، فاسق کے طور پر اور چور کی طور پر خدا کی بارگاہ میں محشور ہوگا۔ سوچئے، جو قرض دینا ہی نہیں چاہتا خدا کی بارگاہ میں چور کے طور پر داخل ہوگا، اور اگر وہ اس حالت میں مر جائے، یا پھر نیت بھی تھی اس کی، شخص کی نیت تھی دینے کی، لیکن اسی میں اس کا انتقال بھی ہو گیا، فرمایا اب وہ شخص اگر اس کے ورثہ ادائیگی کر دیتے ہیں یا کوئی دوست وغیرہ ادائیگی کر دیتا ہے تو ٹھیک، لیکن اگر یہ ادائیگی نہ ہوئی تو اس کی اپنی نیکیوں سے قرض کی ادائیگی کی جائے گی، اور یہ خطرناک ترین ہے۔ شہید دستغیب ایک واقعہ سناتے ہیں، فرماتے ایک مومن تھا، وہ ہمیشہ اپنے سینے پر کپڑا ڈھانک کے رکھتا تھا، بہت موٹی موٹی شالیں رکھتا تھا۔ پوچھا گیا اس سے کہ کیا وجہ ہے کہ آپ اتنی بڑی بڑی شالیں اپنے سینے پر رکھتے ہیں؟ کہا وہ ہمیشہ ٹال مٹول کر کے بات ادھر ادھر کر دیا کرتا تھا۔ لیکن اس کا ایک قریبی دوست تھا، اس نے کہا نہیں، گرمی ہو سردی ہو تم اتنی بڑی شال سینے پر رکھتے ہو، کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں جب اس کی دوست نے بہت اصرار کیا نا تو اس نے اپنے گریبان کھولا، گریبان کھول کے اس کو دکھایا، اس کی گریبان پر ایک شدید زخم تھا، یعنی شدت سے ایسا نہیں ہوتا کہ اندر ہڈیاں تک نظر آ رہی ہوں، اس طرح کا زخم تھا۔ وہ حیران ہو کے پوچھتا اتنا شدید زخم یہ کس چیز سے ہوا ہے؟ تو وہاں پر وہ بتاتا ہے کہ ایک یہودی کا مجھ پر قرضہ تھا اور میری بازار کے اندر دکان تھی،
اور وہ یہودی ایک دفعہ ہمیشہ دوسرے شہر سے آیا کرتا تھا، ہمارے شہر کا نہیں تھا، تو وہ دوسرے شہر سے آیا اور اس کے 3 درہم میرے پاس رہ گئے۔ میں نے کہا تمہاری یہ 3 درہم ہے، کوئی بات نہیں، تم جب اگلی دفعہ آؤ گے تو میں تمہاری یہ 3 درہم تمہیں دے دوں گا، ابھی میرے پاس نہیں ہے اور تم ابھی جا رہے ہو تو اگلی دفعہ آ کے مجھ سے یہ لے لینا۔ کہا اس کے بعد میں بھی بھول گیا، وہ یہودی بھی اس کے بعد واپس نہیں آیا۔ اچھا مجھے بھی یاد نہیں رہا کہ مجھے اس کے ورثہ کو دینا ہے، مجھے پوچھنا ہے وہ یہودی کہاں گیا، کیوں نہیں آ رہا، میں بھی پوچھنا بھول گیا۔ کہا ایک عرصے بعد میں نے خواب دیکھا، میں پل صراط پر ہوں، محشر کا میدان ہے، میں پل صراط پر ہوں، میں پل صراط سے گزر رہا ہوں۔ اچھا پل صراط سے گزرتے ہوئے اچانک سے میں نے دیکھا وہ یہودی جو ہے نا وہ نیچے جہنم سے نکلا اور نکل کے آ کے مجھ سے کہتا ہے میرا قرضہ مجھے واپس کرو، تمہیں یاد ہے 3 درہم میرے تم پر تھے؟ تو یہ کہتا ہے کہ ہاں مجھے یاد تھا، لیکن تم واپس آئے نہیں کہ میں تمہیں دیتا۔ کہا میں مر چکا تھا اور اب میں اپنے قرض کا مطالبہ کرنے کے لیے آیا ہوں کہ تم مجھے میرا قرض واپس کرو۔ کہا میں نے کہا دیکھو میں تو تہی دامن ہوں، میرے پاس تو اس وقت کچھ بھی نہیں ہے کہ میں تمہیں قرض دوں۔ اس یہودی نے کہا ٹھیک ہے تم گزر نہیں سکتے ہو جب تک میرے 3 درہم کا معاملہ سالو نہ ہو جائے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے اب کیا حل ہے؟ کہا جب کھڑے کھڑے ہم تھک گئے میں نے اس سے کہا کچھ تو کرو، یہاں سے مجھے جانے دو۔ کہا ایک ہی معاملہ ہو سکتا ہے، پیسے تمہارے پاس نہیں ہے کہ تم مجھے دے دو، تم ایسا کرو اپنا سینہ کھولو اور میں تمہارے سینے پر اپنی انگلی رکھوں گا۔ کہا میں اتنا تھک چکا تھا کہ میں نے اپنا سینہ کھولا اور اس نے اپنی انگلی جو تھی نا جو جہنم میں جلتی ہوئی آگ سے اس نے نکالی، کہا اپنی انگلی نکال کے نا اس نے میرے سینے پر رکھ دی۔ کہا اس سے مجھے ایسا زخم محسوس ہوا، دیکھ تو میں خواب رہا تھا لیکن چیخ مار کے جب میں اٹھا میں نے دیکھا میرے سینے پر وہ زخم ایز اٹ از موجود تھا۔ کہا یہ وہی زخم ہے جو ابھی تک درست نہیں ہو رہا، سالوں سال گزر گئے لیکن یہ درست نہیں ہو رہا، مجھے یقین ہے کہ وہ مر چکا ہے، لیکن اللہ کا احسان ہے کہ اس نے مجھے زندگی میں یاد دلا دیا اور مرنے کے بعد مجھے اس کی ادائیگی نہیں کرنی پڑی، اگرچہ اس کے اثرات ابھی تک میرے جسم پر موجود ہیں۔ یہ اس قرض کی ادائیگی کے اثرات ہیں، اگر یہ اصل ہوتا تو کیا ہوتا سوچئے۔ تبھی روایتوں میں ملتا ہے کہ اگر کسی کے ذمے قرض ہے تو 1 درہم کے بدلے میں 700 درہم نمازیں ادا کرنی پڑیں گی۔ سوچئے، اچھا بلکہ لفظ آئے مقبول نمازیں، 1 درہم کے بدلے 700 مقبول نمازوں کی ادائیگی کرنی پڑے گی۔ سوچئے جس کی 1 نماز قبول ہو جائے نا اس کا ہر عمل قبول ہے، اور اس میں سے اگر اس کو 700 دینی پڑیں تو اس کی کیا حالت ہوگی محشر میں۔ تبھی کتاب 100 موضوعات 500 داستانیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا جب آپ معراج پر تشریف لے گئے، فرمایا کچھ لوگ ہیں جو اپنی پشت پر آگ کے ایندھنوں کی گھٹڑیاں لے جا رہے ہیں اور اسے مزید بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ مقروض ہیں جو قرض پہ قرض لیے جا رہے ہیں، وہ اپنی پشت پر آگ کی ایندھن بھرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ وہ حساب ہے کہ روایتوں میں ملتا ہے اگر کوئی شہید بھی ہو، شہادت کی موت مرے، لیکن اگر قرض دار ہے تو جب تک قرض ادا نہیں کرے گا اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ امام زمانہ کے سپاہیوں کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ کسی کا حق اپنی گردن پر نہیں رکھتے۔ اب سوچئے رسول خدا رحمت للعالمین ہے، کتاب لیالی الاخبار، عجیب روایت ہے، کسی نے چھٹے امام سے پوچھا یا ابن رسول اللہ، میں نے ایک روایت پڑھی کہ ایک شخص مر گیا، اس کے ذمے 2 دینار کا قرضہ تھا، جنازہ تیار ہوا، لوگوں نے رسول خدا سے کہا یا رسول خدا اس کی نماز جنازہ پڑھ دیجئے۔ رسول خدا نے خاموشی اختیار کی اور فرمایا تم لوگ پڑھو۔ یا ابن رسول اللہ کیا یہ حدیث درست ہے کہ رسول خدا نے اس کے جنازے پر نماز نہیں پڑھی؟ چھٹے امام نے بیان فرمایا یہ بالکل صحیح حدیث ہے، بے شک رسول خدا نے ایسا ہی کیا تھا تاکہ دوسرے متوجہ ہو جائیں کہ قرض کا ادا کرنا کتنا ضروری ہے، قرض کو کم نہ سمجھیں۔
کیوں؟ جس پر قرض ہو رسول خدا نے اس کی، بلکہ روایتوں میں ہے کہ رسول خدا اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے۔ پروردگار سے دعا ہے پروردگار قرض ظاہری، قرض باطنی، جو قرض ہم پر ہوں ہمیں انہیں ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ وصلی اللہ علی رسول